پاکستانی قوم کی دو باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت مہمان نواز ہیں، اور دوسرا یہ کہ چیریٹی کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہونے کے باوجود اس میں چیریٹی کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ کام ہوتا ہے۔ پاکستان میں آنکھوں کا علاج اور اس مرض ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شایان شادمانی، جو کہ پی او بی آئی ہاسپٹل کے سیکریٹری ہیں، اور پی او بی آئی ہاسپٹل جو ہے بنیادی طور پر آنکھوں کا علاج کرتا ہے، آنکھوں کے مرض میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کا تدارک کس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض اللہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور ایک بہت اہم مسئلے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا ہے۔ بنیادی طور پہ کراچی کیا پورے پاکستان کے اندر جو نابینا پن ہے اور آنکھوں کا مسئلہ ہے وہ بہت شدت اختیار کرتا چلا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور انفارچونیٹلی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے سیٹ اپس ہیں ان کے اندر ناکافی سہولت ہونے کی وجہ سے نابینا پن کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ معاشی حالت جس طریقے سے لوگوں کی خراب ہوتی جا رہی ہے، یہ جو ٹریٹمنٹ ہے آنکھوں کا، وہ میرا خیال ہے کہ ون آف دی ایکسپینسو ٹریٹمنٹس کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یعنی یہ کام شروع ہوتے ہی ہے 50,000 روپیہ کی، آپ نے ایک سمپل سا بھی موتی ہے کہ اگر آپ آپریشن کے لیے جائیں تو آپ کو کم از کم 40 سے 50 ہزار روپے کی کاسٹ آتی ہے، اور اگر کوئی کمپلیکیٹڈ سرجری اگر آپ نے کرانی ہے تو 4 سے 5 لاکھ اور 8 لاکھ تک چلا یعنی یہ جاتا ہے۔ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی اتنی ایک کاسٹ ایک عام آدمی کے لیے تو ناممکن ہے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جو پاکستان میں اس وقت جو سطح غربت کے نیچے لوگ جو گئے ہیں، ان کی اپنی کرائیٹیریا کہ جو شاید میرے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 40 سے 45 ہزار روپیہ منتھلی کوئی شخص اگر وہ کمائے تو وہ سطح غربت سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کرائیٹیریا پہ بھی اگر دیکھا جائے تو میرا حال ہے کہ 70 سے 80% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں۔ ان حالات کے اندر، اور خاص طور پہ پچھلے 4 5 سالوں میں کرونا کی وجہ سے جو ہمارے پاس سوشو اکنامک کمی آئی ہے، جو وائٹ کالرڈ لوگ تھے ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ نیچے کی طرف آ گئی ہے، اور ان لوگوں کا رجوع جو آپ کے فری ہاسپٹلز جس طریقے سے پی او بی ہاسپٹل ہے، یہ جو لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے، ان لوگوں کا رجوع اس کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلے 5 سالوں میں نوٹ کیا ہے کہ جو ہمارا لوڈ تھا ڈاکٹرز یہ پیشنٹس کے ہماری طرف آنے کا، اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ایک اچھا طبقہ جو آپ کو بظاہر پڑھا لکھا اور ویل آف دکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اب مجبور ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اس پر ہم آگے مزید بھی بات کریں گے، یہ جو مرض ہے یہ پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے آنکھوں کا؟ جیسے موتیا ہو گیا، نابینا پن ہو گیا، اور اس کا تدارک کس طرح سے ممکن ہے؟ یعنی ہاسپٹلز تو ہم بنا رہے ہیں، یعنی اجتماعی اور انفرادی سطح پر ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس مرض کو روکا جا سکے، یا اس کی جو شدت ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ اصل میں کچھ چیزیں تو سوشو اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ بھی بڑی اس کا ربط ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے موتیا ہے، وہ ایج ریلیٹڈ ایک ایشو ہے۔ آپ کی کسی بھی گیون پاپولیشن کے اندر 100% لوگوں کو ایک سرٹین ایج پہ جا کے موتیا ہونا ہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہاٹ اینڈ ہیومڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اس کا جو ظہور ہے یا جو موتیا آ جاتا ہے وہ تھوڑا ارلی آتا ہے، اور عام طور پہ اس کا جو ایک ایکٹیو لائف ہوتا ہے اسپین 40 اور 50 ایئرس کا، اس دوران بھی موتیا اچھے خاصے لوگوں کو آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ ایک آدمی جو 40 اور 50 سال کی عمر میں اس کو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے، اس کو موتیا ہو جاتا ہے، اور وہ اگر کوئی اسکلڈ ورکر ہے، کوئی ویلڈر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کارپینٹر ہے، وہ اپنی نابینا پن کی وجہ سے اس کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ سروسز لمیٹڈ ہیں، پھر لوگوں کا اعتماد سرکاری ہاسپٹلس کے اوپر اتنا نہیں ہے، پھر وہاں پہ لمبی لائنوں کی وجہ سے وہ وہاں جا نہیں پاتا ہے، اپنی جاب سے محروم ہوتا ہے، اس کی پوری فیملی اس کے اندر متاثر ہوتی ہے۔ پھر دوسرا بڑا مسئلہ جو شوگر اور ہائپر ٹینشن ہے، یہ روز بروز پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور آپ کے ملک میں بھی اس کا بہت بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اگین افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، لوگ اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کا علاج بر وقت اور ٹھیک سے نہیں کرانے کی وجہ سے اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، ان دونوں کا اثر آنکھوں پہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے پردے کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور پردے کا علاج جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت اگر آپ کسی پرائیویٹ سیٹ اپ میں کسی پردے کے علاج کے لیے آپ جائیں گے تو 4 سے 5 اور 6 لاکھ روپے اس کے لیے چارج کیا جاتا ہے۔ تو اس شخص کے لیے نیئرلی امپاسبل ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹلی اپنی پردے کی جو اس کی بینائی جا رہی ہے اس کے لیے وہ علاج کرا سکے۔
یہی وجہ ہے کہ پی او بی کا قیام پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے ان ساری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور 2007 سے الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں کے اندر جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم کیمپس آرگنائز کرتے ہیں، ان کیمپس کے اندر جو مریض ہوتے ہیں ان کو الحمدللہ، ہمارا سلوگن ہے کہ فری ٹریٹمنٹ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اور وداؤٹ اینی جینڈر اور ریلیجن بائسنس۔ تو اس میں ہم چاہے مٹھی میں ہمارا ایک ہاسپٹل ہے، تھر کے جو پاپولیشن ہے اس کے اندر ہندو پاپولیشن ہے، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا نیشنل کے علاوہ انٹرنیشنل ہماری ایک بہت بڑی سروس ہے جو ہم نے پرووائڈ کی ہے۔ تقریباً کوئی 28 ممالک ہیں جن میں سے بیشتر افریقن کنٹریز ہیں، ان میں سے بیشتر کوئی میرا خیال ہے 10 سے 12 ممالک میں، تو میں خود بھی اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں۔ ہم نے وہاں پہ بھی جا کے یہ سروس پرووائڈ کی ہے، اور آج تک میرا خیال ہے کہ ہم 2.5 سے 3 لاکھ مریضوں کا مفت موتیے کا علاج کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی زبردست ایک پیش رفت ہے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ جو آپ کا ہاسپٹل ہے، آپ اب تک کچھ اندازہ ہے کتنے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں؟ اور پھر ہم مریضوں کی کاسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ایک مریض کے اوپر کتنی کاسٹ آتی ہے؟ ان دو چیزوں کو آپ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں فیضل بھائی، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ اگر آپ دیکھا جائے تو ویسے جو پریولنس آف بلائنڈنس ہے پاکستان میں وہ 4% آف دی ٹوٹل پاپولیشن ہے۔ تقریباً کوئی 12 لاکھ سے زیادہ ایک وقت میں نظر کے مختلف امراض میں وہ مبتلا پائے جاتے ہیں، اور اس نظر کی کمی کا جو سب سے میجر ریزن ہے، جہاں پہ چشمے کے نمبر کا بھی ایشو آ سکتا ہے، اس کے دیگر کالا پانی ہے، پردے کے مسائل بھی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑا چنک ہے وہ موتیے کا مرض ہے، کہ جس کی وجہ سے لوگ اس نابینا پن کا شکار ہو رہے ہیں۔ کراچی میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ 4 سے 4.5 لاکھ موتیے کے مریض پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی سرجری ہو جانی چاہیے، لیکن اگر آپ کراچی کے، میں نے اس کے اوپر پورا اسٹڈی کیا تھا کہ جتنے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو بمشکل 2 سے 2.25 لاکھ کی سرجری کر پاتے ہیں ہم اینولی۔ تو ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے 2 لاکھ سے زیادہ کا جو ہر سال اس میں ایڈ آن ہو رہا ہے، اور اگر اس کی سرجری بر وقت نہیں ہو پاتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ مستقل نابیناپن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ موتیے کا جو آپریشن ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ اب ان حالات کے اندر جو جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، 12,000 روپے کی اس کی کاسٹ آتی ہے اس ایک آپریشن کو کرنے میں۔ اور اس ایک 12,000 کے آپریشن کو کرنے کے لیے اگر وہ مریض پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں وہ جب جاتا ہے تو اس کے لیے افورڈیبل نہیں رہتا ہے، 40 سے 50 ہزار، اور بعض جگہوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ بھی چارج کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ تو اس ایک چھوٹی سی کاسٹ کی وجہ سے ایک فرد آپ کی سوسائٹی کا ایک ڈپینڈنسی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جس کو پورے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے وہ فیملی اس کو سپورٹ کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، اور وہ پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کچھ فگرز ہیں؟ آپ لوگ کتنے لوگوں کو آپ نے ٹریٹ کیا اب تک؟ ابھی تک ہم نے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 2.5 پونے 3 لاکھ مریضوں کا ہم آپریشن کر چکے ہیں، جس میں موتیے کے صرف مریضوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں اگر صرف کراچی کی بات کروں تو کراچی میں ہم نے جب 2015 سے اس کام کا آغاز کیا ہے تو آج تک ہم تقریباً 1,35,000 صرف کراچی میں موتیے کے مفت ود آئی او ایل امپلانٹ جو لینس ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے آپریشن کیا ہے۔ پھر تقریباً 15 لاکھ مریضوں کو ہم نے اس او پی ڈی سروس سے ان کو فیسلٹی اور سروس پرووائڈ کی ہے۔ پھر جو پردے کا میں آپ کو آپریشن بتا رہا تھا کہ جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے، اس کا ہمارا بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہمارے پاس 3 پوسٹیئر سیگمنٹ یعنی وی آر سرجنز موجود ہیں، جو میرا خیال ہے کہ کم ہاسپٹلس کے اندر اتنی تعداد میں سرجنز ہوتے ہوں گے۔ ہم آج تک 8,000 پردے کے مریضوں کا آپریشن کر چکے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں اگر ایک آدمی جاتا ہے تو اس کو 5 سے 6 لاکھ روپے کاسٹ آتی ہے، اور وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کسی ایسے ادارے کی طرف جائے جہاں پہ سبسیڈائز ریٹ پہ اس کو سرجری کی جا رہی ہو، یا فری کا آپریشن پردے کا بہت چند جگہیں ہیں جہاں پہ ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پہ لائن اتنا لمبا ہے کہ اس کی باری کو 2 مہینے 3 مہینے بعد آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سینسیٹیو سرجری اتنی ہے کہ اگر اس کو پردہ ہٹ گیا اور اس کی سرجری آپ نے ود ان اے ویک نہیں کی تو اس کا آپریشن اگر 3 مہینے کے بعد ہو بھی تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے کہ جس کا پردہ ہٹا ہو اور اس کو ایمرجنسی سرجری کی ضرورت ہے تو ہم سیم ڈے بھی سرجری کرتے ہیں، ورنہ حد سے حد نیکسٹ ڈے ہم اس کو لازمی طور پہ لسٹ پہ ہم رکھتے ہیں اور اس کی ہم سرجری کر دیتے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ بہت زبردست آپ کا اسٹاف موجود ہے اور ویل ٹرینڈ جو ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اکوپمنٹ کس طرح کا ہے؟ میں جہاں تک میری معلومات ہے، آپ کے پاس جو اکوپمنٹ ہے بین الاقوامی سطح کا ہے، اور کراچی کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں، آغا خان کا ہم نام لیں، جو اکوپمنٹ وہاں پر ہے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر علاج کرائے، لیکن کیا وہ اکوپمنٹ آپ کے پاس بھی ہے؟ تو وہ اس کو کس طرح سے آپ نے مینٹین کیا ہے؟ دیکھیے ہماری انیشل کاسٹ جو ہے نا، آئی کا ڈپارٹمنٹ قائم کرنا، اس میں سب سے مرحلہ جو مشکل ہوتا ہے وہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے. اس کے اکوپمنٹس بہت ایکسپینسو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اکوپمنٹس کے اندر چوائسیز ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر طرح کے معاملات میں جیسے چائنا کی بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں، یا آپ ریفربش چیزیں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ پہلے کی یوز کی ہوئی ہو اور اس کو آپ لے کے کام چلا لیں. تو پی او بی نے ڈے ون پہ یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اکوپمنٹس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو ہمارے پاس الحمدللہ جو بیسٹ آف دی بیسٹ اکوپمنٹس ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ان کو پروکیور کیا ہے، پورا ہم نے اس کو اکوپڈ کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، کارنیل اسپیشلسٹ ہیں امریکہ سے، انہوں نے پاکستان کراچی وزٹ پہ آئے ہوئے تھے. میرے ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے پی او بی کا دورہ کیا. میں نے ان کو پورے ہاسپٹل کا اور تھیٹر کی ساری چیزوں کو میں نے ان کو وزٹ کروایا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے کہ انہوں نے میرے اکوپمنٹس میں سے جو پی او بی میں موجود ہیں، کم از کم کچھ 5-6 اکوپمنٹس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ میرے تھیٹر میں یہی والا مائکروسکوپ ہے، یا میرے پاس یہی فیکو مشینز ہیں جس کے اوپر میں سرجری کرتا ہوں، یا جو ہماری اور دیگر ڈائگنوسٹک جو اکوپمنٹس ہیں. تو امریکہ کے اندر بھی ہماری جو اس وقت ظاہر ہے کہ ٹاپ آف دی لائن اگر اکوپمنٹس ہیں تو امریکہ میں بھی وہی یوز ہو رہی ہیں. اور آپ کی جہاں تک بات ہے کہ یہاں کے جو آغا خان ہے، لیاقت ہے، ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے، الحمدللہ ایٹ پار ہے. ایگزیکٹلی سیم اکوپمنٹس کے ساتھ ہم یہاں پہ لوگوں کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر کسی بیسٹ آف دی بیسٹ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جن اکوپمنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا ناظرین، جو یہ اکوپمنٹ کی بات کی نا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ ہوں. اکوپمنٹ بہترین ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، جو یہاں کا اسٹاف ہے وہ بڑا بہترین ہے، اور یہ تمام تر علاج بڑی عزت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی آپ کو کہیں سے فیل نہیں ہوتا کہ آپ کوئی فی سبیل اللہ علاج کرا رہے ہیں. تو میں کئی لوگوں کو میں نے بھیجا ہے، میں یہاں خود بھی آیا ہوں. تو یہ ہاسپٹل جو ہے بنیادی طور پر اس کا جو کام ہے، اگر یہ صرف کمرشل بنیادوں پر کریں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ شاید کروڑوں روپے جو ہے نا بہت آسانی سے مہینوں میں کما سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے کچھ؟ ایسا ہی ہے، بالکل درست بات ہے. میں آپ کو ایک ہلکی سی میں نے کیلکولیشن کی تھی کہ ہم نے 2015 سے لے کے اور ابھی تک جو سروسز پرووائڈ کی ہیں، جن میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 15 لاکھ ہم نے او پی ڈی لوگوں کو سروس پرووائڈ کی ہے، یا تقریباً 1,35,000 موتیے کا آپریشن اور پردے کے 8,000 اور دیگر ڈائگنوسٹک کے ٹیسٹ. تو ہم نے 2015 سے لے کے آج تک جو بجٹ ہم نے یوٹیلائز کیا ہے اس سارے کام کو سر انجام دینے میں، جس کے اندر اکوپمنٹس کی پرچیز بھی شامل ہے اور ہاسپٹلس کی کنسٹرکشن بھی شامل ہے، تو اس پہ ہم نے تقریباً کوئی 2.25 ارب آج تک ہم نے اپنے ڈونرز سے فنڈز کلیکٹ کیا ہے ان 10 سالوں میں. اور ہم نے یہ ساری کی ساری سروسز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ہم نے پرووائڈ کی ہے، جس کے اندر یہ ساری اکوپمنٹس اور بلڈنگ سارا اسٹرکچر شامل ہے. اور اس کے اگینسٹ جو میں نے ان سروسز کو ایک نارمل اور ایک ایوریج ہاسپٹل کے جو چارجز ہیں ان سے جب میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا، تو دیٹ کیم آؤٹ تقریباً کوئی 8.25 ارب روپے کا. تو آپ 2.25 ارب کی آپ نے انویسٹمنٹ، جس کے اندر یہ کیپٹل انویسٹمنٹ بھی اس کے اندر سارا شامل ہے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن جو ہم نے اس کی آپریشنل کاسٹ کے نتیجے میں 8.25 ارب یا 8 ارب کی ہم نے سروس پرووائڈ کی ہے. اس کی ایک جو خوبصورت چیز ہے وہ یہی ہے کہ پی او بی آئی ہاسپٹل نہ صرف یہ کہ بیسٹ آف دی بیسٹ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، بلکہ مجھ سمیت جو اس ہاسپٹل کے جو ایڈمنسٹریشن کو دیکھنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی ہے، ایڈوائزری بورڈ ہے، یہ سارا کا سارا والنٹیرلی کام کر رہے ہوتے ہیں. میری بھی جو سروسز ایز اے سیکریٹری یہاں پہ والنٹیرلی ہے. ظاہر ہے کہ ایک پیسہ بھی اس پورے کام کے لیے یہاں سے نہیں لیتا ہوں میں. تو یہ جو ایک ہائبرڈ سسٹم ہے کہ جس کے اندر آپ نے ڈونرز سے پیسے لے کے آپ نے ہائرڈ اسٹاف کے ذریعے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جو والنٹیرلزم ہے اس کا جو ایک بہت بڑا رول ہے، وہ ان پیسے جو ہمیں ڈونر سے مل رہے ہوتے ہیں ان کا استعمال آپ زیادہ بہتر انداز میں کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز کہ جو اس وقت چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ 25 سے 40% تک ان کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آ گئی ہے، 40% تک چلی گئی ہے؟ 40% تک چلی گئی ہے.
لیکن اگر کوئی منیمم بھی اگر ہو تو 25 سے 30% تو اس کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس والنٹرلزم کی وجہ سے، چونکہ ہم نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ میں سیلری لے رہا ہوں، نہ دیگر سروسز کوئی اور اس سے پرکس لے رہا ہوں میں، تو ہماری جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے وہ 7.5% ہے. اچھا، تو آپ کا دیا ہوا پیسہ اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں 70 اور 75 روپیہ مریض کو نہیں جا رہا ہے، بلکہ 93%، 94% جو ہے اس پیسہ کا آپ کا جو ڈونیشن ہے وہ مریض کو ہم واپس کر رہے ہیں. اچھا ناظرین، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے. جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہوتی ہے، یہ ہر ادارہ چاہے وہ جو چیریٹی کا کام کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے ادارے وہ رکھتے ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ سلسلہ 40% پہ چلا گیا ہے. اور پی او بی آئی کا کمال یہ ہے کہ آپ یعنی یہاں پر وہ جو کاسٹ ہے صرف 7% تک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب خود بھی جو ہے ساؤتھ سٹی میں پریکٹس کرتے ہیں، اور اس طرح جو دیگر ان کے ساتھی ہیں وہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، اور وہ رضاکارانہ طور پر یہاں پر آ کر مریضوں کو دیکھتے ہیں. اور بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ نہ انہوں نے کوئی گاڑی رکھی ہے، نہ کوئی وہ انتظامی کام کرنے کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی مراحت لی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. فنڈنگ آپ نے بتایا کہ 2.25 ارب روپے سے آپ نے تقریباً 8 ارب روپے کا کام کیا، سروسز پرووائڈ کی. یہ فنڈنگ کرتا کون ہے؟ کاروباری لوگ کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں؟ کیا ریشو؟ آپ پر اعتماد کیوں کریں؟ کس طرح سے؟ یعنی یہ بڑا، یعنی اتنے پیسے آپ کو دیے ہیں لوگوں نے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اصل میں ظاہر ہے کہ سیئنگ از بلیونگ. میرا یہ ماننا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ڈونر ہے وہ اس کا بڑا براڈ ویژن ہوتا ہے، وہ دنیا میں کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کے کام کے اوپر دیکھ کے اس کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور وہ مختلف ذریعوں سے اپنے مریضوں کو بھی بھیجتا ہے اور اس سے بھی آپ کو چیک کرتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے. اور آپ کا جو بڑا ڈونر ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا بزنس مین ہی آپ کا ایک بڑا ڈونر ہوتا ہے. اور بڑا بزنس مین ظاہر ہے کہ اس کا آئی کیو لیول اور اس کی جو اسکریننگ، جو اس کی ایبلٹی ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے. ہمارا جو یہ سارا کا سارا پروسیس ہے، اس کو جب وہ اپنی نظروں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے، اور بہت بڑی بڑی ڈونیشنز بھی وہ پھر دینے کو تیار ہوتا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ایسے ادارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ اعتماد کر سکیں. پھر ہمارا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں. ہمارے پاس جتنا بھی یہ پیشنٹس کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے شریعہ آڈیٹر اس کی آڈیٹنگ کرتے ہیں. ہمارا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہمارے ہیڈ جو ہیں ڈاکٹر مفتی محمود الحسن صاحب، وہ پورا لک آفٹر کرتے ہیں. ہر مریض کہ جس کا اگر کوئی پروسیجر ہونے جا رہا ہوتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے، جس کے بعد ہم اس کو یہ اسیس کرتے ہیں کہ اس کو ڈونیشن کے ذریعے آپریٹ کیا جائے یا اس کو زکوٰۃ کے مد میں دیا جائے. تو یہ سارا نظام ظاہر ہے کہ لوگوں کا جو اس میں ڈونیشن ہوتا ہے اس میں بیشتر ان کا حصہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے. تو وہ اپنی زکوٰۃ کا بہتر اور ٹھیک استعمال کو وہ پہلے میک شور کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر لوگوں کو کانفیڈنس ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہمیں جتنا کام ہمارا آج تک بڑھا ہے، ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا 2015 میں، تو شاید ہمارا جو پہلا بجٹ تھا وہ 1 کروڑ کا تھا شاید. اور اس کے بعد ہم نے شروع کے 3-4 سالوں میں تو جسٹ ملٹیپلائی ہوا ہے. پہلے سال ہم نے شاید 2,500 سرجریز کا ٹارگیٹ تھا، پھر 5,000 سرجریز کا ٹارگیٹ ہوا، پھر 8,000 ہم نے اگلے سال اچیو کیا، پھر 12,000 اچیو کیا. اور ہر اسٹیپ کے اوپر جن ایکوپمنٹس کی ضرورت تھی، جس کنسٹرکشن کی ضرورت تھی، ہم نے اپنی ضرورت کو سامنے رکھا ہے، اور ہمارے ڈونرز نے ہماری اس ضرورت کو پورا کیا ہے. تو بڑے ڈونرز بھی ہیں، چھوٹے ڈونرز بھی ہیں. الحمدللہ آپ جیسے حضرات ہیں وہ بھی ہمارا کام دیکھتے ہیں، آپ مریض بھی بھیجتے ہیں، اور اپنی طور پہ جتنا ہو سکتا ہے اس ہاسپٹل کی مدد بھی کرتے ہیں. ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں سے وہ وائٹ کالرڈ لوگ، مریض کے جو ہمارے ہاں سے ٹریٹمنٹ کرا کے جاتے ہیں، وہ پھر ہمارے ڈونر بن جاتے ہیں. وہ ہر سال پھر زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں، اور ہمیں بڑی دور دور سے کراچی کے علاقوں سے آتے ہیں، اور 15,000 کی زکوٰۃ جمع کراتے ہیں، 25,000 کی زکوٰۃ جمع کراتے ہیں. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے مریض تھے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہیں، اور کاروباری لوگ. اوورسیز پاکستانی، اور چونکہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن بنیادی طور پہ تو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے، تو بہت سارے ڈاکٹرز پاکستانی ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں. ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ اور پھر اسی کے ذیل میں اگلا سوال یہ ہے کہ کووڈ کے بعد خاص طور پر ہم نے دیکھا پوری دنیا میں ایک کرائسس آیا.
پاکستان میں بھی جو فلاحی کام جس طرح سے ہو رہے تھے اور ان کی فنڈنگ ہوتی تھی، اس میں ایک کمی دیکھی گئی، یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اپنے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، تو اس کا کتنا اثر آپ پہ پڑا، اور اوورسیز آپ کے ساتھ کتنا اس میں تعاون کرتے ہیں؟ بالکل، یہ بات آپ کی بہت اہم ہے، آپ نے یہ سوال کر کے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ کورونا کے بعد اور دیگر معروضی حالات جو ہمارے یہاں کے معاشی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا بڑا بزنس کمیونٹی جو ہے نا، وہ اس وقت پریشانی میں ہے، اور اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بھی آیا ہے۔ تو وہ ڈونرز کے جو ہمارے ساتھ، ایک تو ہمارا کام بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ کاروباری حضرات کے جو ہمارے پاس فنڈنگ کر رہے ہوتے تھے، ان کی اپنی پریشانیاں ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں نے مل کے اب ہمیں اس بات پہ بھی سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہم ان کو بھی ہم ٹیپ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ امریکہ سے ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کی فرینڈز اینڈ فیملیز ہیں، وہاں سے بھی اب ہم نے فنڈز کو کلیکٹ کرنا شروع کیا ہے، لیکن ابھی وہ سمجھے کہ بہت ہی چھوٹا سا، میرا خیال ہے کہ 5 اور 8% ہوگا جو ہماری ٹوٹل بجٹ کا ہمارے اوورسیز پاکستان سے ہم یہاں پہ فنڈ کلیکٹ کر پاتے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں اپنے سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ کام الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلے گا، لیکن اس کو مستقل طور پہ ممکن بنانے کے لیے ضرور جس تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، اس کو وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کو یہ سمجھ کے نہ اپنا ہاتھ روکیں کہ میرے 10,000 سے اس ہاسپٹل کا کیا بنے گا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو آپ اگر 10,000، 5,000، 20,000 جتنا بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، ہمارے ویب سائٹ پہ جائیے، آن لائن ہمیں ٹرانسفر کرنے کا آپشن موجود ہے، آپ ہمارے نمبرز کے اوپر کال کریں، ہمارا رائڈر آپ کے پاس سے آ کے پیسے وہ کلیکٹ کرے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑی تعداد میں ماس لیول پہ، عوامی سطح پہ اس کو سپورٹ حاصل ہو، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو یہ اس کے اندر حصہ ہوگا، وہ ہماری یہ بڑی ضرورت کو ضرور پورا کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں میری ایک رائے اس میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے، چونکہ بنیادی طور پر تو یہ سارے جتنے کام ہیں گورنمنٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن اب بدقسمتی سے پاکستان میں حکومتیں اپنا کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی، تو یہی وجہ ہے کہ اس طرح پھر فلاحی ادارے آگے آتے ہیں، جس طرح سے پی او بی آئی کام کر رہے ہیں اور دیگر بھی لوگ ہیں۔ تو ایک تو رائے یہ بنتی ہے کہ بھائی آپ یہ چھوڑ دیں، سرکار کا کام ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ ٹیکس وصول کرتی ہے۔ لیکن اگین پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال انسانیت تو ہے نا، ایک آدمی اب آنکھوں سے اپنے محروم ہو رہا ہے، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کو کتنا یہ نہیں ایک انسان چھوڑ سکتا ہے، تو پھر شاید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے وہ ادارے سامنے آتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں، اور ایک عوامی مدد سے ہی وہ کسی نہ کسی جگہ پر پہنچ کر اس طرح کا کام کر پاتے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک رائے یہ ہے کہ دیکھیے جو مدد کرنے کا کانسیپٹ ہے، اسلامی کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی فیملی میں دیکھیں گے، یعنی آپ کی فیملی اور قریبی لوگ، ان کی مدد کی جائے، اور پھر اس کے بعد یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ مستند اداروں کو مدد فراہم کی جائے، یعنی آپ کی فنڈنگ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ انڈیویجول کیپیسٹی میں اٹھ کر کام کرنے لگتے ہیں، اچھا ان کا نہ اس طرح بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ اپنے 10 مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اور وہی والی بات ہے، دیکھیں کسی پر شک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور مجھے کسی کام کے لیے 10-20 لاکھ روپے مل جائیں، تو میں تو خود اس میں سے اپنی کوئی ایڈمنسٹریشن کاسٹ بھی رکھ لوں گا، پتہ نہیں رقم پوری طرح پہنچے نہ پہنچے۔ تو اس تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدد پہنچانی ہے تو پھر آپ مستند اداروں تک پہنچائیں، کیونکہ اس کے ایک پورا میکینزم ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی گورننگ باڈی اور ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ مدد جو ہوتی ہے کم از کم جس شعبے میں آپ دے رہے ہیں وہاں بالکل آخری سطح تک پہنچتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کی تو کاسٹ خیر ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے، ایڈمنسٹریشن کاسٹ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل درست توجہ آپ نے دلائی ہے کہ لوگ عام طور پہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو جس ذمہ داری سے ان کو ادا کرنا چاہیے، اس میں بعض اوقات اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پی او بی ظاہر ہے کہ بہت ہی لیکن ظاہر ہے کہ ایمانداری ہمارا بنیادی وصف ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی جیب سے ہی ہم بلکہ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں اور وقت بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ ہمارے پاس آپ کی دی ہوئی رقم ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ تو ایک ایک پیسہ ہم جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی احتیاط کے ساتھ اور انتہائی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے پیسے کا
ایمانداری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کا بہترین استعمال ہے۔ دوسرا جو سب سے بہترین استعمال میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں قدرت کا سب سے بہترین تحفہ ہے، اور اس کے علاج پہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک موتی ہے کہ مریض آپ کے پاس آیا، اس کی بینائی چلی گئی، آپ نے سرجری کی، ون ٹائم انویسٹمنٹ تھی، اس کی نظر بحال ہو گئی، اب وہ رہتی زندگی تک اس کی نظر انشاءاللہ بحال رہے گی۔ تو آپ کا چھوٹا سا دیا ہوا، اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ بڑا ہے، وہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو بھی میرا خیال ہے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر ایک بہت بڑا کام پی او بی کر رہی ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا، کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کام بھی کر رہی ہے۔ یعنی پی او بی ہاسپٹل صرف مریضوں کا علاج نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک جو نارمل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو اس انداز میں اس نے پورا کیا ہے کہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو پوسٹ گریجویشن ڈگری ایوارڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے اگر اس کا فیلوشپ کا ٹریننگ پروگرام سیکنڈ ایئر کے لیے ہوتا ہے، جو اس کو 4 سال کا بڑا اسٹرکچرڈ پروگرام ہوتا ہے، اس کو کراچی کے چند بڑے ہاسپٹلز ہی ہیں جو ریکگنائز ہیں اس کام کے لیے کہ وہ ایکریڈیٹڈ ہیں کالج آف فزیشین سرجن سے۔ تو الحمدللہ پی او بی آئی ہاسپٹل پارٹ 2 کی ٹریننگ کے لیے ایکریڈیٹڈ ہے کالج آف فزیشین سرجن سے، اور ہمارے پاس اس وقت کم از کم 8 ریزیڈنٹس ہیں جو مختلف ایئرس کے اندر اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ہمارا ایک اور ڈگری ہوتی ہے کالج آف فزیشین سرجن کی، ایم سی پی ایس، ہم ایم سی پی ایس کے لیے بھی ریکگنائزڈ ہیں، اور ہمارے پاس 2 کینڈیڈیٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو سب اسپیشلٹی کی میں بات کر رہا تھا، ہمارا جو پردے کا ڈپارٹمنٹ جس کو وٹرو ریٹنا کہتے ہیں، اتنا اسٹیبلشڈ ہے کہ ہم نے سیکنڈ فیلوشپ کی ٹریننگ کے لیے بھی ہم نے کالج آف فزیشین سرجن کو اپلائی کیا، اور فرسٹ اٹمپٹ کے اندر الحمدللہ ان کی ٹیم آئی اور انہوں نے ہمیں اپنے اسٹینڈرڈس پہ پورا پایا، اور ہمیں سیکنڈ فیلوشپ کے لیے بھی ہمیں ایکریڈیٹیشن ملی ہوئی ہے۔ تو ناؤ وی آر accredited for second fellowship in VR as well۔ تو ہمارے پاس ایک اس کا ریزیڈنٹ اس سال جنوری میں انڈکٹ کیا ہے ہم نے اس کو، اور ہم وی آر میں بھی ٹریننگ کرنی شروع کر دی ہے، اور آئندہ ہمارا ہدف ہے کہ جو گلوکوما ہے، پیرز آفثالمولوجی ہے، وہ بھی ڈپارٹمنٹ ہمارا بڑا اسٹرانگ ہے، ان کی ٹریننگ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کالج آف فزیشین سرجن سے کریں گے۔ یہ تو ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی میں نے آپ کو بات بتائی۔ دوسرا ہے ہمارے پاس جو او ٹی ٹیکنیشینز ہیں، آپٹومیٹرسٹس ہیں، ان کی بھی ٹریننگ کے لیے ہمارا پلان ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم ان کی ٹریننگ کا بھی پورا سلسلہ شروع کریں گے۔ دیکھیے، آپ کا ہیومن ریسورس جب ٹرین ہوتا ہے تو نہ صرف آپ کے اپنے ہاسپٹلس کے اندر ٹرین اسٹاف کی سہولت آپ کو ملتی ہے، بلکہ وہ ملک سے باہر بھی جاتا ہے، اور آپ کے لیے جو ایک بہت بڑا انکم کا ذریعہ، زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم کام ہے الحمدللہ، کہ ہم نے ہیومن ریسورس کی ٹریننگ کے لیے بھی ہم پورا اسٹرکچرڈ ہمارا پورا سسٹم ہے، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو یعنی بہت ہی ایک امیزنگ اور زبردست آپ نے بات بتائی کہ لوگوں کا تو جو آپ علاج کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس طرح سے ڈاکٹرز کی ٹریننگ اور دیگر اسٹاف کو، ٹیکنیشینز کو اس میں ٹرین کرنا، یعنی یہ تو ایک نیکسٹ لیول کا کام ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پی او بی آئی ہے یہ کتنا اوتھینٹک ادارے، یعنی گورنمنٹ جو ہے اس کو ریکگنائز کر رہی ہے اور اس کی چیزوں کو مانا جا رہا ہے۔ اب یہ تو خیر اپنی جگہ ایک بہت اچیومنٹ ہے۔ اب ہم اس کے آخری اس پر آئیں گے اور پھر ہم اختتام کریں گے۔ یہ بتائیے آپ لوگوں کا نیکسٹ بھی کوئی پلان ہے؟ مجھے معلومات ہیں کیونکہ اورنگی ٹاؤن میں بھی آپ ہاسپٹل اپنا یہ قائم کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر بھی وہ پلان ہے، تو اس کے بارے میں بس آپ ہمیں مختصراً بتائیں، اور لوگوں سے آپ کی کیا توقعات ہیں اس حوالے سے۔ میں اس ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ میں ہمارا ایک یو ایس اے سے اسپیشلائزڈ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو کہ کراچی میں ایک ہفتے کے لیے آنا چاہ رہی تھی، اور اس نے مختلف جو آئی ہاسپٹلز ہیں ان کا سروے کرنے کے بعد پی او بی کو انہوں نے چوز کیا ہے، اور وہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ کی اینڈ پہ وہ ہماری اس ٹیم کے ساتھ یہاں پہ ایک ہفتے تک کام کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو وہ ڈاکٹرز ہیں، ظاہر ہے کہ امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے ہمارے ڈاکٹرز کو اویئرنیس ہوگی، ہمارے جو مریض ہیں، جو کمپلیکیٹڈ مریض ہیں، جو کہ ہماری شاید ڈاکٹرز کی اس سے زیادہ کی ان کی خرابی ہے، ان کو بینیفٹ ہوگا، اور ہمارے جو باہر کے ڈاکٹرز ہیں ان کو ہمارے کام کو دیکھنے کا موقع ملے گا کہ ہم کس لیول کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ بھی ہم نے کرنی ہے، تو وہ بھی ہمارا ایک کام ہے۔ ہم پاکستان سے باہر مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایفیلیشن کا کام سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔
आपका जो सवाल था कि भई हम इस काम को आइंदा जो फैला रहे हैं, उसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो ये जो इस वक़्त एक्जिस्टिंग बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, 600 गज़ के ऊपर है, ये डे 1 से ही नाकाफ़ी साबित हुई है। हमें रोज़ाना 150 से 200 और 250 लोगों को वापस करना पड़ता है। तो हमने डे 1 से ये प्लान किया था कि हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और इसके बिल्कुल बराबर में हमने प्लॉट्स परचेज़ करके तकरीबन 2100 स्क्वायर यार्ड्स का हमने एक लैंड परचेज़ कर लिया है फॉर दिस पर्पज़। और आइंदा आने वाले सालों में इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम उसके ऊपर एक्सपेंशन प्लान बिल्डिंग खड़ी करेंगे, बेसमेंट ग्राउंड प्लस टू, 4 लेवल्स का वो हॉस्पिटल होगा, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि आई का हर डिपार्टमेंट, चाहे ग्लोकोमा है, मेडिकल रेटिना, सर्जिकल रेटिना, ऑक्यूलोप्लास्टी, पीड्स ऑप्थेल्मोलॉजी, ये यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से शायद एक एक कमरे पे वो काम कर रहा है, वहाँ पे उसको पूरा फ्लोर होगा। तो बड़े लेवल पे मरीजों की अकोमोडेशन होगी, इंटरनेशनल हम उसके ऊपर डॉक्टर्स को उसके अंदर हम इंगेज करेंगे, उनके लिए यहाँ पे हम गेस्ट रूम्स बनाएँगे जिसमें वो आके ठहरें, हम उनसे मुस्तफ़ीद हों, वो हमारे मरीज़ों के लिए काम करें। दूसरा हमारा एक जो सैटेलाइट यूनिट का हमारा जो टारगेट था, उसमें औरंगी में हमारा एक हॉस्पिटल 800 गज़ के ऊपर बनाने का प्लान है, जिसकी इब्तिदाई सारी काम जो केएसबीए और केडीए और इनसे जितनी अप्रूवल्स होती हैं वो हो चुकी हैं। अप्रैल के मिड और एंड में हम उसकी इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, और आइंदा 18 महीनों में प्लान है कि हम उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे, और 2 साल के अंदर-अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा। हैविंग सेड दिस, ज़ाहिर है कि वो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर आइंदा 18 महीनों में हमें तकरीबन 14 से 16 करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत होगी उसकी कंस्ट्रक्शन पे। फिर जब उसको आप इक्विप्ड करेंगे, तो उसके लिए अलग से हमें तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत होगी, कि जिससे हम उसको वेल इक्विप्ड करेंगे तो फिर वो ऑपरेशनल होगा। फिर ये जो हमारा एक्सपेंशन वाला प्लान है, उसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैंने अभी इसको कैलकुलेट किया था, तकरीबन कोई 36 करोड़ की उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। फिर अगर दीगर चीज़ों को, अगर आप उसकी इक्विपमेंट्स को और दीगर चीज़ों को करें, तो कोई 80 करोड़ के ऊपर वो जाता है। तो आने वाले दिनों के अंदर ज़ाहिर है कि बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे मैंने आपसे बताया था कि वो हर साल हमें तकरीबन कोई 67 टू 70 करोड़ की ज़रूरत होती है, और हर आने वाला साल इसमें तकरीबन आप समझें कि 10% का हमारी बजट के अंदर इज़ाफ़ा हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके लिए ज़ाहिर है कि मैं अपने उन सबसे पहले तो वो तमाम लोग के जो इसमें हमारे साथ शाना बशाना शामिल रहे इन पिछले 10 सालों में, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इन सारी इन्फ़ाक़ को कबूल करे, उनके लिए दुनिया में भी बरकत और इज़्ज़त का बाइस बने, और आख़िरत में भी, कि जिस वक़्त हमें शायद सबसे ज़्यादा जो इन्फ़ाक़ की हुई चीज़ें हैं, उसकी हमें ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला उस दिन उनके लिए उसको ज़रिया नजात बनाए, और उनको एक खौफ़ के माहौल में सुकून फ़राहम करे। मैं आख़िर में, ज़ाहिर है कि जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर मिसबाह-उल अज़ीज़ हैं, उनकी सरपरस्ती, और उनका ज़ाहिर है कि कराची के इंतहाई रिनाउंड आई स्पेशलिस्ट हैं, और माशाल्लाह उनकी सरपरस्ती में ही हमारी पूरी की पूरी टीम इस काम को लेके चल रही है, और वो सारे के सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमेटी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर्स भी हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, वो अपनी अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से भी इस पूरे हॉस्पिटल के इंतज़ामात को देख रहे होते हैं। उनका बड़ा रोल है। ज़ाहिर है कि ये किसी एक फ़र्द का काम नहीं है, ये मैं फ्रंट के ऊपर ज़रूर हूँ, लेकिन इस पूरे के पूरे अचीवमेंट के अंदर एक पूरी टीम का इसमें रोल है। ख़ास तौर पे जो हमारी पूरी की पूरी एग्ज़ीक्यूटिव मैनेजमेंट कमिटी है, हमारी एडवाइज़री बोर्ड है, वो इसके अंदर अपना बड़ा विज़न और अपना रोल प्ले करती है, और ख़ास तौर पे जो हमारे साथ एसोसिएटेड डॉक्टर्स हैं, माशाअल्लाह वो इस काम की नज़ाकत को महसूस करते हुए कि पीओबी एक कुछ डिफ़रेंट कर रही है, उनकी इस हॉस्पिटल के साथ सिंसियरिटी डिफ़रेंट है। तो मैं अपने डॉक्टर्स का, अपने स्टाफ का, अपने ओटी टेक्नीशियंस का, इन सब का इंतहाई मशकूर हूँ, कि वो शायद अगर एक कदम आगे बढ़ के जितना वो यहाँ से पैसे शायद ले रहे हों, उससे ज़्यादा इस काम में अपना हिस्सा डालते हैं, और इस काम में लोगों की खिदमत करने में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। बेशक, बहुत शुक्रिया आमीन। डॉक्टर साहब ने सारी तफ़सीलात सामने रखी। मैं ये समझता हूँ कि जो पीओबीआई है, ये नाम है एतमाद का, दयानत का, पेशावराना महारत का, और ये सब चीज़ें उस वक़्त तक पाए तकमील तक पहुँचती हैं जब तक लोग आगे बढ़कर इनके साथ ताउन करते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पीओबीआई के हवाले से मैं ज़ाती तौर पर मुतमईन हूँ, एतमाद रखता हूँ, क्योंकि ये काम होते हुए हम देख रहे हैं और कई सालों से देख रहे हैं।
تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس میں جتنا تعاون کر سکتے ہیں اس کام میں، بلکہ ہاسپٹل آ کر یہاں کا وزٹ کریں، دیکھیں ساری صورتحال کو کہ کس طرح سے فری آف کاسٹ جو ہے اتنا بڑا علاج لوگوں کو مہیا کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیاں بدلی جا رہی ہیں۔ اور گلستان جوہر میں یہ منور چورنگی کے پاس جو کہتے ہیں نا کہ ایک ویرانے میں اس باغ میں ایک پھول کھلا ہوا ہے، اور اس کی خوشبو سے اطراف اور دور دور کے جو علاقے ہیں وہ مہک رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس چیز کو قائم دائم رکھنے میں مدد کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو اگلے پروجیکٹس ہیں یقینی طور پر ایک بڑی لاگت ہے، لیکن جب یہ سارا کام ہو گیا تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اور ایک دن ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے جو پروجیکٹس کا اگلا حصہ ہے وہ بھی مکمل ہوگا، اور وہاں بھی اسی طرح سے انسانیت کو مدد ملے گی، اس کو علاج ملے گا، اور اس کی زندگی میں وہ سارے رنگ اور خوشیاں لوٹ آئیں گی جو کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔